اور ابھی اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی سپریم کورٹ پہنچے ہیں ہیئرنگ سننے کے لیے، جہاں میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ واضح رہے کہ جے آئی ٹی کی جانب سے جو حتمی رپورٹ جمع کرائی گئی تھی 10 جولائی کو، اس پر آج سے ایک بار پھر سے پاناما کیس کی سماعت کا آغاز ہونا ہے۔ عہد ساز کیس جس میں پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ تمام جماعتیں آج فیصلہ کر چکی تھیں کہ سپریم کورٹ جائیں گی اور باقاعدہ ہیئرنگ کا حصہ بنیں گی، سماعت کا حصہ بنیں گی۔ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف بھی پہنچ چکی ہے سپریم کورٹ، اور شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت موجود ہیں سپریم کورٹ کے باہر۔ واضح ہے کہ جو بینچ قائم کیا گیا تھا اس میں جو پٹیشن دائر ہوئی تھی اس میں پی ٹی آئی کی بھی ایک پٹیشن ہے جس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ لگی ہیں اور یقیناً آج ہماری تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے، اور آج یہ کیس کیا کروٹ لیتا ہے اس سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے فاضل جج صاحبان پر بہت بڑی تاریخ میں ذمہ داری عائد کر دی ہے، سیاستدانوں پر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے، ہم اپنی ذات اور اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر اس ملک کی سمت کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پاکستان جس بھنور میں، جس کرپٹ نظام کی بھنور میں پھنسا ہوا ہے، اس بھنور سے آزاد ہو پائے اور اپنی منزل کی طرف بڑھے، جو کہ خوشحال، مستحکم اور پرامن پاکستان ہے۔ شاہ محمود صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے فی الفور استعفے کا مطالبہ کیا، لیکن وزیر اعظم صاحب کی جانب سے وہ ڈٹ گئے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہیں دے رہے۔ اپوزیشن ایک جانب جو ہے وہ متحد ہے استعفے پر، تو اب کیا لاحہ عمل ہوگا اگر پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے، لیکن فی الفور استعفے کا جو آپ کا مطالبہ ہے اس پہ اب کیا اگلا لائحہ؟ دیکھیے، ہمارے مطالبے کے بعد 2-3 ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ استعفے کا مطالبہ تحریک انصاف کچھ عرصے سے کر رہی ہے، لیکن آج جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف تنہا نہیں ہے۔ آج تحریک انصاف کے ساتھ دیگر اپوزیشن جماعتیں جو اس ملک کی نمایاں جماعتیں ہیں وہ بھی اس استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ آج صرف سیاستدان نہیں یا سیاسی اپوزیشن نہیں، آج ملک کے جو قانونی ماہرین ہیں، ملک کی جو بار ایسوسیشنز ہیں، آپ نے دیکھا کہ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ کی جو بار کونسل ہے، پروونشل بار کونسل جو ہے سندھ بار کونسل، انہوں نے متفقہ قرارداد پیش کر دی ہے۔ آج آپ کے وکلاء کا بہت بڑا طبقہ کہہ رہا ہے، جو سیاست سے کا تعلق نہیں ہے، جو قانون پر نظر رکھتے ہیں، جنہوں نے جے آئی ٹی رپورٹ کا مطالعہ کیا ہے، جنہوں نے 126 دن جو سپریم کورٹ میں کیس چلا اس پر وہ بڑی باریک بینی سے اس کا مطالعہ بھی کرتے رہے اور اس پر نظر ثانی بھی کرتے رہے۔ آج ان سب کا یہ ایک رائے ہے کہ ملک کے مفاد میں ہے، جمہوریت کے مفاد میں ہے، تو مستعفی ہو جائیں۔ اور ایک اور اضافہ ہو گیا، آج مسلم لیگ کے اندر ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہو گیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب، ہم اپنا لیڈر آپ کو تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ سے دور نہیں ہیں، ہم آپ سے دور نہیں ہونا چاہتے، آپ اپنی ذات پارٹی کو ترجیح دیجیے، اور ہمارے پارٹی کا مفاد یہ ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں اور کسی اور کو آپ نامزد کر دیں۔ ہاؤس میں ہماری اکثریت ہے اور ہم اپنا ٹینیور بھی مکمل کر لیں گے، اور نظام جو ہے وہ بھی متاثر نہیں ہوگا۔ آپ اپنی ذات کی خاطر یا اپنے کنبے کی خاطر پورے نظام کو داؤ پر نہ لگائیں۔ یہ اب آواز مسلم لیگ کے اندر سے ابھر رہی ہے، تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ صاحب آج کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آج کی سماعت میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو مزید وقت ملے گا؟ دیکھیے، وہ تو جج صاحبان کا فیصلہ ہے اور وہ ماہر وہ ہیں۔ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی معلوم آپ کو؟ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی تو پہلے دن سے بڑی واضح ہے، اور وہ ہے کہ لٹکایا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ٹی او آر کی بیٹی بنی اور اس میں میں جاتا رہا، پارٹی کی نمائندگی کرتا رہا، تو ان کی حکمت عملی ایک ہی رہی ہے کہ اس کو کیس کو طوالت دی جائے۔
फिर आपने देखा जब सुप्रीम कोर्ट के 5 फाजिल जजों ने केस सुना तो उन्होंने यके बाद दीगर न सिर्फ अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनको तब्दील किया, उन्होंने नंबर बढ़ा दिए। रिस्पोंडेंट नंबर 1 के लिए एक वकील है, 6-7 के लिए और है, हर रिस्पोंडेंट के लिए उन्हें एक वकील अलहदा खड़ा किया। मकसद का था कि काम को तवील किया जाए। फिर आपने देखा कि जीआईटी के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की, उसकी फॉर्मेशन को चैलेंज किया गया, उसको मुतनाज़ा बनाया गया। मकसद ये था कि केस को लटकाया जाए। आज भी आप देखें कि अभी तक जो मेरी इत्तलात हैं उन्होंने जीआईटी पर कोई इतराज़ दाखिल नहीं किया अभी तक। अब अंदर जाएंगे तो हमें इल्म होगा क्या सूरत हाल है। आपको बता दें कि शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि पूरी कौम की नज़रें आज सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। पनामा केस से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि फैसले से मुल्क की दुरुस्त समत का तयन करने में कामयाबी हासिल होगी। शाह महमूद ने यह भी कहा कि पीटीआई समेत दीगर सियासी जमातें वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। वाज़ेह है कि आज जो पनामा केस की हियरिंग होनी है उस सिलसिले में जो पिटीशन फाइल हुई उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एक पिटीशन इमरान खान की जानिब से फाइल की गई थी।